قیامت سے پہلے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو بہت ہی زیادہ طاقتور ہوں گے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بہت وحشیہ قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے، یعنی یاجوج اور ماجوج، جنہیں گوگ اینڈ میگوگ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں، یہ کون لوگ ہیں، ان کا ظہور کب ہوگا اور ان کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ تو ویڈیو کو بنا اسکپ کیے اینڈ تک دیکھیے گا۔ یاجوج اور ماجوج، ان کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں میں کیا گیا ہے، اور ان کے فتنے کو قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بتایا گیا ہے، جس میں دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا بھی ذکر ہے، اور اس فتنے کا تذکرہ تورات میں بھی ملتا ہے، اور اس فتنے کی پیشن گوئی قرآن میں بھی کی گئی ہے جو قرب قیامت پوری ہونا ہے۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان جو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبراہٹ کی حالت میں داخل ہوئے اور کہنے لگے عربوں کو اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ گیا ہے، اور کہا آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے، اور اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے حلقہ بنا کر دکھایا۔ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ ان کی دیوار میں آج اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ یاجوج ماجوج کس کی نسل میں سے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ یاجوج ماجوج نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل میں سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام کو سیمیٹک نسل بھی کہا جاتا ہے، اور قوم عاد اور قوم سمود اسی نسل کی شاخیں تھیں، اور یافس کی اولاد شمال یعنی نارتھ میں چلے گئے اور ہر طرف پھیل گئے، کچھ منگولیا اور چائنا میں جا کر آباد ہوئے، اور کچھ رشیا اور ایسٹرن یورپ، اسکینڈینیویا اور ویسٹرن یورپ میں جا کر آباد ہوئے۔ اور تیسرے بیٹے حام کی اولاد میں کاپس، بیربس، افریقی اور سوڈان کے لوگ آتے ہیں۔ اور یافس کے بیٹوں کے نام تورات میں اور بھی ملتے ہیں، جیسے کہ توبال، موسک اور بیلٹکس، یہ سب تورات کے اندر یافس کے بیٹوں کے نام ہیں، اور ان میں سے ایک گوگ اینڈ میگوگ، یاجوج اور ماجوج، یہ بھی یافس کے بیٹوں کے نام ہیں، اور انہیں سب سے زیادہ وحشی قرار دیا گیا ہے، اور ان کی تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہے اور 1 حصے میں باقی کے سارے انسان۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ اور یہ جو کولونیل وار ہوئی تھی جس میں اینگلو سیکسنز بھی تھے، یہ بھی یاجوج ماجوج کی نسل سے تھے، اور آج بھی ان کی نسل میں سے کچھ لوگ انڈائریکٹلی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، جیسے کہ ورلڈ بینک، ملٹی نیشنل کمپنیز اور بینکنگ نظام کے ذریعے سے انڈائریکٹلی حکومت آج بھی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں 2 جگہ یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے، ایک جو قرب قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا، اور دوسرا جو حضرت ذوالقرنین کے سامنے پیش آیا تھا۔ ذوالقرنین جنہیں سائرس دی گریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ وہ واحد شخصیت ہے جن کے لیے یہودیت میں مسیحی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور انہی کا واقعہ قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ ایک جگہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں ان کو کچھ لوگ ملے جن کی بولی مختلف تھی، تو ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا یاجوج ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دیں؟ تو پھر انہوں نے کہا جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، بس تم لوگ جسمانی طاقت سے میری مدد کرو، جس سے میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے تختے لے کر آؤ، اور پھر انہوں نے دونوں پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو بند کر دیا، اور پھر کہا کہ اس کے نیچے آگ جلاؤ، اور جب وہ جل کر بالکل جلتے ہوئے لوہے کی طرح ہو گئے تو پھر کہا کہ اب پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ کہ میں اس کے اوپر ڈال دوں، تو پھر ان میں یہ قدرت باقی نہ رہے گی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ یہ طاقت رہے گی کہ اس میں سوراخ کر سکیں۔ اور پھر کہا کہ یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے، اور میرے رب کا وعدہ حق اور سچ ہے، پورا ہو کر رہے گا، اور جب وہ وقت آئے گا یعنی قیامت کا تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور یہ سب جو ہوگا وہ قرب قیامت سے پہلے ہوگا۔ آئیے اب جانتے ہیں ان کا ظہور کب ہوگا اور ان کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ جب ایک بہت بڑی جنگ ہو چکی ہوگی، جس کا ذکر میں نے پہلی ویڈیو میں کیا تھا، جس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، تو آپ لوگ وہاں سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔
جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ آپ سب مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، اور جب سب کوہ طور پر چلے جائیں گے تو پھر ہوگا یاجوج اور ماجوج کا ظہور، اور وہ نکلنے کے بعد پوری دنیا میں فساد پھیلا دیں گے۔ اور نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بیدار کر دے گا اور وہ ہر بلندی سے نکل کر پھیل جائیں گے، اور ان کا ایک گروہ بحر طبریہ پر سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، تو ان کا دوسرا گروہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یہاں تو پانی کبھی تھا ہی نہیں۔ بحر طبریہ جسے سی آف گیلیلی بھی کہا جاتا ہے، یہ اسرائیل کے اندر سب سے بڑی پانی کی جھیل ہے۔ اور پھر وہ دنیا بھر میں قتل و غارت کر چکے ہوں گے تو کہیں گے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں، تو وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اور جب تیر واپس نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔ وہ لوگ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین پر ایک بالش بھی جگہ باقی نہیں ہوگی جو ان کی لاشوں سے بھری نہ ہو۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردن اونٹ کی گردن کے برابر ہوگی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے جہاں بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، پھینک دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی، اور اللہ تعالیٰ زمین کو امن و سکون اور برکتوں سے بھر دے گا۔ تو ناظرین، یاجوج اور ماجوج کے واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کا انجام برا اور ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو فوراً ختم کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے کہ شاید ہدایت پا جائے۔ That's all for today. We will meet again in the next video with a different topic. Subscribe and share the video.